بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ میری عمر 12 سال ہے۔ میرے دادا جی حویلی کے ایک گندے سے کمرے میں بیمار عورتوں کو بھیجتے اور 7 دن بعد وہ بالکل صحیح سلامت باہر آ جاتی۔ دادا جی صرف عورتوں کا علاج کرتے تھے۔ ایک دن میں کمرے میں جانے لگی تو امی نے پکڑ کر مجھے بہت مارا اور کہا، خبردار اس کمرے کے پاس بھی دیکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ایک رات میں بیمار تھی اور میں نے سوچا دادا جی کی حویلی والے کمرے میں جاتی ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ لیکن جیسے ہی کمرے میں گئی تو میری روح لرز گئی اور فحش کھا کر وہاں بے ہوش ہو گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام گل بانو تھا۔ میری عمر 12 سال تھی۔ ہمارا تعلق شمالی وزیرستان کے ایک قبیلے سے تھا۔ ہماری ایک بہت بڑی حویلی تھی، لیکن ایک کمرہ ایسا تھا جہاں پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میری عمر اس وقت کم تھی، اس لیے میرے دل میں تجسس کے گھر لیا تھا اور کہ آخر اس کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ وہ کمرہ میرے دادا جی کا تھا، بلکہ وہ کمرہ نہیں تھا بلکہ بہت بڑا ہال تھا جس کو بہت بڑا گیٹ لگا ہوا تھا۔ میں سارے گھر میں ادھر ادھر دنداتی پھرتی، کیونکہ 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ لیکن اس کمرے کے پاس جانے کی مجھے بھی اجازت نہیں تھی۔ میری امی کہتی تھی کہ تم نے اس کمرے میں کبھی نہیں جانا، یہ گندم والا کمرہ ہے، گھر کی گندم اور فالتو سامان یہاں رکھ گیا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر گھر کی گندم ہے تو میرے دادا جان اس کمرے میں عورتوں کو بھیجتے تو سامان رکھا جاتا، تو 7 دن تک عورتیں وہاں سے باہر نہیں آتی۔ 7 دن کے بعد واپس آتی اور اپنے گھروں کو چلی جاتی تھی۔ ان کے لیے 7 دن کا کھانا بھی پانی بھی سب اسی کمرے میں جایا کرتا تھا۔ جب اس کمرے میں کچھ نہیں تھا تو 7 دن تک لوگ وہاں کیا کرتے تھے، وہ بھی عورتیں، اور 7 دن بعد عورتیں صحیح سلامت باہر آ جاتی تھی۔ جبکہ میری امی مجھے ڈرایا کرتی تھی کہ وہاں نہیں جانا ورنہ تمہیں کوئی چوٹ لگ جائے گی، کچھ ہو جائے گا۔ ایک دفعہ تو صبح صبح مجھے ایک عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ دیکھا کہ میرے دادا گھر کے صحن میں بیٹھے تھے اور وہ عورت جس نے برقع پہن رکھا تھا میرے دادا کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، مجھے بھی اس کمرے میں بھیج دیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہے۔ دادا جان اس سے کہنے لگے کہ بیبی بات کو سمجھو، تمہیں منع نہیں کر رہے ہیں، اگلے ہفتے آنا۔ کہنے لگی کہ مجھے ابھی اجازت ملی ہے، اگلے ہفتے مجھے اجازت نہیں ملے گی، میرے گھر میں مہمان آنے ہیں اور وہ 7 دن تک گھر سے نکل نہیں سکتی، مہربانی کریں مجھے ابھی اس کمرے میں جانے دیں۔ میں گھر کے اندر کھڑی تھی، لیکن مجھے آواز آ رہی تھی اور میں چپ کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ عورت بری طرح چلانا شروع ہو گئی۔ دادا نے کہا کہ شور مت کرو بیٹی، تمہاری جگہ بنواتے ہیں۔ جگہ بنوانے سے دادا کا کیا مطلب تھا کہ وہ کمرہ عورتوں سے بھرا ہوا تھا، وہاں جگہ نہیں تھی۔ ایسا بھی وہاں پر کیا ہوتا تھا، ابھی بھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے پیچھے سے سر میں بالکل ہلکا سا تھپڑ پڑا اور میری ماں نے کہا کہ کیا کر رہی ہو تم، منع کیا تھا نا تمہیں میں نے، کہ کہا کہ میں کچھ نہیں کر رہی تھی، ہمیشہ مجھے اس کمرے میں جانے سے منع کرتی تھی، مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں سے روکتی تھی۔ میرے بھائیوں تو سب کچھ کرتے تھے اور اسی لیے میں بھی سب کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں کہتی تھی کہ تم ہر جگہ نہیں جا سکتی ہو۔ ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جس کام سے اسے روکا جائے وہی کام کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب میں نے اپنی امی کے ساتھ ضد بنا لی، ارادہ کر لیا کہ میں جان کر ہی رہوں گی کہ اس کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ تو میرے پاس میری ایک بہت ہی اچھی دوست آئی اور کہنے لگی کہ آ جاؤ کھیلیں گے، میں پورا دن تمہارے گھر میں ہی رہوں گی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے اجازت ملی کہ میرے گھر میں رہنے کی، تمہارے ماں باپ تو تمہیں کہیں جانے نہیں دیتے۔ تو اس نے بتایا کہ میری ماں کہیں گئی تھی اور 7 دن کے لیے علاج کروانے کے لیے بابا جی بھی صبح کام پر چلے جاتے ہیں، اسی لیے میں موقع دیکھ کر میری ماں گھر آئی، اس لیے میں موقع دیکھ کر آ گئی ہوں۔ میں نے کہا کہ پھر تو 7 دن کے لیے لگتا ہے تمہاری ماں میرے گھر آئی ہوگی۔ وہ حیران ہوئی کہ میری ماں تمہارے گھر کیوں آئی گی، وہ تو کسی اور شہر میں گئی ہے،
میں نے کہا کہ تم سے جھوٹ بولا ہے، آج کل جو بھی عورتیں 7 دن کے لیے گھر سے غائب ہوتی ہیں وہ میرے ہی گھر میں آتی ہیں۔ میرے دادا اس کا کوئی علاج کرتے ہیں۔ وہ کمرہ دیکھ رہی تھی اور وہاں پر چھوڑ دیتے ان کو 7 دن کے لیے، پھر اس کمرے میں کھانے بھی بھیجے جاتے اور پانی بھی اور باقی ضرورت کے چیزیں بھی۔ وہ کہنے لگی کہ پھر تم مجھے میری ماں کو ملنا ہے، بڑی یاد آ رہی ہے ان کی، چلو اندر چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اتنی اچھی قسمت نہیں ہے ہماری، وہاں بچوں کو نہیں جانے دیتے۔ جانے نہیں دیتے تو کیا ہوا، ہم چلے جائیں گے، ہم نے کون سا سب کو بتا کر جانا ہے کہ ہم اندر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اگر پکڑے گئے تو بڑی بے عزتی ہوگی۔ کہنے لگی کہ کچھ نہیں ہوگا، جان سے تو نہیں مار دیں گے، مجھے میری امی سے ملنا ہے، ان سے بات کرنی ہے، پوچھنا ہے کہ ان سے کہ ان کو ایسی کون سی بیماری تھی، وہ 7 دن کے لیے گھر سے باہر چلی گئیں۔ چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو میرے حوالے کر کے پورا دن میں کام کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، یار مدد کرو میری۔ میں اپنی دوست کے کہنے پر اس کمرے کے قریب چلی گئی اور سیڑھی لگا کر اندر جانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری سہیلی سیڑھی کو پکڑے کر کھڑی تھی اور میں اوپر چڑھ رہی تھی۔ قریب تھا کہ میں اندر جھانک کر دیکھ لیتی اور آج مجھے پتہ چل ہی جاتا کہ اس کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ میرے کانوں نے کچھ سنا، میری امی کی آواز تھی جو میری سہیلی کو ڈانٹ رہی تھی اور میری سہیلی کو مار بھی رہی تھی۔ مجھے بھی میری ماں نے دیکھ لیا اور سیڑھی کو ہلانا شروع کر دیا کہ نیچے گرا دوں گی۔ میں جلدی جلدی نیچے آئی، مجھے پتا تھا کہ میری خوب اور وہی ہوا، امی نے مجھے بھی مارنا شروع کر دیا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جتنا مجھے میرے ماں باپ منع کر رہے تھے اتنا ہی میرے اندر ضد اور غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے اس کمرے سے چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ ایک عورت چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے باہر جانے دو، میں نے یہاں پر نہیں رہنا، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور دادا بھی چلا کر کہہ رہے تھے کہ بی بی آپ آئی ہیں تو یہ کام کرنا پڑے گا، تمہاری وجہ سے 4 اور عورتوں کو نہ کیا ہے اور میں نے یہاں سے جانا ہے، یہ مشکل ہے۔ دادا نے کہا یہاں جگہ بہت مشکل سے ملتی ہے اور اب تم ارادہ بدل نہیں سکتی۔ وہ عورت مزید رونے لگی اور میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ میں رات کو اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ ڈر گئی، میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میرے بابا بھی جاگ گئے اور امی بھی، دونوں بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ میں امی کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ میرے بابا نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ اس کو میری ماں نے کہا کہ ہمیشہ اس کمرے کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے، کہیں اس نے اندر جھانک کر دیکھ تو نہیں لیا۔ بابا اور مما کی آنکھوں میں عجیب سا ڈر تھا۔ بابا نے کہا ایسا ہوا تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، پھر تو یہ ساری زندگی ڈرتی رہے گی۔ میں اس وقت نیند میں نہیں تھی، ان کی باتیں سن رہی تھی۔ آخر کیا ایسا تھا کمرے میں جس کو دیکھ کر کوئی ساری زندگی تک ڈرتا رہتا ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ شاید مجھے بازو رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ امی کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ دوائی دے دیتی ہوں، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھ پر امی کی دوائی کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میرے پیٹ میں بہت ہی زیادہ درد ہو رہا تھا۔ میری ماں اپنے کام میں مصروف تھی، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سوچا کہ عورتیں اس کمرے میں جاتی ہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں، ہماری 45 سال کی بیماریاں دور ہو گئی ہیں۔ مجھے تو کہتی ہیں کہ ہماری صدیوں پرانے مسئلے حل ہو گئے ہیں، صرف پیٹ میں درد ہے، اگر میں 1 گھنٹے کے لیے اس کمرے میں چلی جاؤں گی تو میرا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور یہی اچھا بہانہ ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گی کہ میری طبیعت خراب ہے، اسی لیے میں وہاں چلی گئی۔ جانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، آرام سے اندر جا سکتی تھی۔ اس کا دروازے پر اوپر اتنی جگہ تھی کہ میں آرام سے اس کے اندر سے نکل سکتی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں جانے سے پہلے ہی کسی نہ کسی کو خبر ہو جاتی تھی اور میرا پلان ناکام ہو جاتا تھا۔ لیکن آج میدان بالکل صاف لگ رہا تھا، آج مجھے کوئی بھی روکنے والا نہیں تھا، اور بابا بھی گھر پر نہیں تھے، اور گھر کے کچھ نوکر بھی چھٹی پر تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، امی اپنے کام کرنے کے بعد تھوڑی دیر سو گئی تھی، اور میرے پاس یہی وقت تھا کہ میں آج اپنا کام دکھائی دیتی۔ میں نے بہت آرام سے سکون سے سیڑھی کو گیٹ پر رکھا
اور آرام سے دوسری طرف سے اتر گئی۔ اب میں اس کمرے کے اندر تھی۔ دروازے کے آگے بڑا سا پردہ لگا ہوا تھا، پر پردے کو ہٹایا تو سامنے اندھیرا تھا، حالانکہ دن کا وقت تھا۔ میں کمرے کے اندر گئی، جیسے اس کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی ہے۔ میں آج آس پاس دیکھنے لگی کہ کہیں تو لائٹ لگی ہوگی۔ کمرہ بہت ہی بڑا تھا، اتنا بڑا کہ کمرے کے حساب سے وہاں 10 کمرے بنائے جا سکتے تھے۔ اس کو کمرہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ تو کسی طلبے جیسا لگتا تھا، اور اتنی گندی بدبو آ رہی تھی اس کمرے سے، میری جان رہ گئی۔ اتنی گندی سمیل تھی کہ میں نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جلدی جلدی سوئچ تلاش کرنے لگی، جو مجھے مل ہی گیا۔ 2 سے 4 بٹن دبائے تو اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کمرے میں گندم رکھی جاتی تھی، لیکن کیا اس گندم کو یہاں سے ہٹایا نہیں گیا تھا جو اتنی بری بدبو آ رہی تھی؟ میں نے جیسے ہی لائٹ کانپنے لگی، اور کیونکہ یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے نظر آیا، میری روح لرز کر رہ گئی تھی۔ دیکھ رہی تھی کہ وہ کسی 12 سالہ بچی کے لیے ایک نہایت عجیب اور خوفناک منظر تھا۔ اس کمرے میں کچھ جانور پڑے تھے جو لائن سے پڑے ہوئے تھے، اور 7 سے 8 ایک طرف، باقی دوسری طرف، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان جانوروں کی سر عورتوں کی طرح کے تھے، پر جسم گائے جیسے تھے۔ میں بری طرح چلانے لگی، وہ ساری ایک ساتھ بولنے لگی، ڈرو نہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، کیوں ڈر رہی ہو؟ اور میں وہیں پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اپنے کمرے میں تھی، اور میری ماں میرے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی اور میرے باپ کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ کیوں کرتے ہیں تمہارے ابا ایسا، اس طرح کے کام؟ وہ زمانے چلے گئے، ابا اب کون سے ایسے کام کرواتا ہے، دوسروں کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ گھر میں اس طرح کی چیزیں رکھیں گے تو بچوں کا دھیان جائے گا۔ بچوں کی تو عادت ہے، جس کام سے ان کو منع کرو انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ کتنی بری طرح ڈر گئی میری بچی۔ اگر ڈر کے مارے اس کا دل بند ہو جاتا اور وہیں پڑے ہوئے مر جاتی تو ہم کیا کرتے؟ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، تب بھی کیا کر لیتے ہم لوگ؟ اپنے بابا کو منع کرو، اب یہ پرانی روایات چھوڑ دیں، اور کوئی نہیں کرتا یہ سب۔ اگر میری بچی کو کچھ ہو جاتا تو میں کبھی معاف نہیں کرتی۔ تم سب لوگ کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو کچھ نہیں ہے، بس گندم ہوتی ہے، پر یہ تو اسی گھر میں رہتی ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، یہ اچھی بھلی بڑی ہو گئی ہے، 2-3 سال تک جوان ہو جائے گی۔ میری ماں نے کہا کہ بس میری بچی کی جان میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور میں اپنے گھر میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونے دوں گی۔ ختم کرو وہ سارا کام، توبہ کرو، اور اس عمر میں اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ کل کو کسی کو کچھ ہو گیا تو اس کا زمانہ بھی ہمارے گلے میں پڑ جائے گا۔ میں اٹھی اور میں نے ڈرنا شروع کر دیا کہ میں نے وہاں گائے دیکھی تھی۔ اس کمرے میں گائے پڑی ہوئی تھی، لیکن ان کے سر عورتوں کے تھے، اور یہ کیا ہوا رہا تھا؟ میں بری طرح چلانے لگی اور میری ماں پھر سے رونے لگی۔ اب تو میرے بابا بھی پریشان ہو گئے۔ 1 ہفتے تک میں اسی طرح ڈرتی رہی، چلاتی رہی، مجھے بخار رہا، میری حالت بہت ہی بری، یہاں تک کہ مجھے ہسپتال میں داخل کر لیا گیا تھا۔ میرے ماں باپ مجھے بہت پیار کرتے تھے، اور 3 دن میں کچھ نارمل ہوئے اور پھر مجھے میرے گھر میں لے آئے۔ ایک دن میرے دادا اور میری ماں باپ دونوں میرے پاس بیٹھے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم جس چیز سے ڈرتی تھی ہم تمہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ بیٹا تم جس چیز سے ڈرتی ہو ہم تمہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، اور تمہیں اسی لیے اس کمرے میں جانے نہیں دیتے تھے کہ کہیں تم ڈر نہ جاؤ، اور پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ سب کیا تھا مجھے بتائیں، نہیں تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میرے دادا نے کہا کہ یہ شمالی وزیرستان والوں کی ایک پرانی روایت ہے، جو تم نے دیکھا ہے وہ ایک طریقہ علاج ہے، اور وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا، وہاں پر کوئی گائے نہیں تھی، وہ ساری کی ساری عورتیں ہی دراصل اس طریقہ علاج میں ایسا شخص کو جس کو کوئی بہت ہی زیادہ پرانی بیماری جس کا وہ سالوں سے علاج کروا رہا ہو لیکن اسے شفا نہ مل رہی ہو، تو 7 دن کے لیے
بڑے جانور کی کھال میں پوری طرح لیکن اسے شفا نہ ملی ہو تو 7 دن کے لیے اسے بڑے جانور کی کھال میں پوری طرح اپنے آپ کو لپیٹ کر گزارنے ہوتے ہیں اور وہ کمرے میں پڑے رہنا ہوتا ہے۔ یہ عمل بالکل بھی آسان نہیں ہوتا کہ 7 دن تک جانور کی کھال کو اپنے بدن سے لگا کے رکھنا ہوتا ہے اور اس میں سے بہت بری بدبو آتی ہے جو آپ کو برداشت کرنی ہوتی ہے۔ کھانا بھی آپ کو بہت ہی ہلکا کھانا ہوتا ہے۔ یہ عمل بہت زیادہ مشکل ہے، زیادہ تر لوگ اسے نہیں کرتے۔ پرانے وقتوں میں بہت کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ لوگ اسے دور ہونے لگے کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ اس عمل سے جس کا جسم گزر جائے تو یہ سمجھو کہ وہ دوبارہ سے پیدا ہوا ہے اور اس کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں سب کرواتا ہوں کیونکہ یہ ہماری پرانی روایت ہے اور بہرحال اس سے شفا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی کوئی شخص جانور کی کھال لپیٹ کر گردن تک لپیٹ ہو تو ظاہر ہے کہ عجیب لگتا ہے، اس لیے تمہیں وہاں جانے نہیں دیتے۔ ظاہر ہے عجیب لگتا ہے، اسی لیے تمہیں وہاں جانے نہیں دیتے تھے۔ بچوں کو یہ منظر دیکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اور تم ہمارے خاندان کی ایک ہی بچی ہو، لیکن اب تم بڑی ہو گئی ہو اور سوچا تھا کہ تم کو ایک دفعہ سمجھانا ہے، کافی ہی ہوگا، لیکن تم تو وہاں پر جا پہنچی۔ یہ بات سن کر حیران رہ گئی اور میرے دادا نے کہا، لیکن ایک دفعہ اس عمل سے جس کا جسم گزر جائے تو سمجھو کہ وہ دوبارہ پیدا ہوا ہے، اس کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سب کرواتا ہوں کیونکہ یہ ہماری پرانی روایت ہے اور بہرحال اس سے فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے کوئی شخص جانور کی کھال لپیٹ کر گردن تک بیٹھا ہو تو ظاہر ہے عجیب لگتا ہے، اسی لیے تمہیں وہاں جانے کی نہیں دیتے۔ بچوں کو یہ منظر دیکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اور تم ہمارے خاندان کی ایک ہی بچی ہو، لیکن اب تم بڑی ہو گئی ہو اور سوچا تھا کہ تم کو ایک دفعہ سمجھا دیں تو کافی ہی ہوگا، لیکن تم تو وہیں پر جا پہنچی۔ میں ایک بات سن کر حیران رہ گئی اور میں نے کہا کہ کیا واقعی اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ تو میرے دادا نے کہا کہ ہاں، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ کام بالکل بھی آسان نہیں ہے، عورتوں کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے۔ طریقہ علاج صرف مردوں کے لیے تھا کیونکہ عورتوں کا 7 دن تک ایسے بیٹھے رہنا کوئی عجیب سی بات لگتی تھی، لیکن میں نے عورتوں کا بھی علاج کروایا کہ علاج تو سب کے لیے ہوتا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ تو ایک طریقہ علاج تھا تو میرے دل سے سارا ڈر نکل گیا اور اچانک سے، لیکن یہ کام بالکل بھی آسان نہیں ہے، عورتوں کے لیے تو بالکل مشکل ہے۔ طریقہ علاج صرف مردوں کے لیے تھا کیونکہ عورتوں کا 7 دن تک ایسے بیٹھے رہنا کوئی عجیب سی بات لگتی تھی، لیکن میں نے عورتوں کا بھی علاج کروایا کہ علاج تو سب کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ایک طریقہ علاج تھا تو میرے دل سے سارا ڈر نکل گیا۔ اچانک سے میں بالکل نارمل ہو گئی، لیکن میرے مما بابا دادا کو کہہ کر گئے تھے کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ میں نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ دادا کو یہ کام کرنے دیں، ایسے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے اور یہ روکنا نہیں چاہیے۔ واقعی لوگ کئی سالوں سے اپنے ساتھ بیماریاں لے کر چلتے رہتے ہیں، علاج بھی کرواتے ہیں، دوائیاں بھی لیتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح سے لوگوں کو شفا مل رہی ہے تو ہمیں یہ نہیں روکنا چاہیے۔ لیکن میرے بابا نے کہا کہ اس گھر میں اب یہ کام نہیں ہوگا اور کل کو کسی رشتہ دار یا کسی مہمان کے بچے آئیں گے تو ہم ان کو بھی روکتے پھریں گے، اور ویسے بھی گاؤں والے بھی آپ کے خلاف ہو رہے ہیں۔ یہ طریقہ علاج عورتوں کے لیے نہیں تھا، آپ نے عورتوں کے لیے کیوں شروع کیا ہے؟ ہمارے قبیلہ میں کوئی فساد بن جائے گا۔ ویسے یہاں کے لوگ تھے بھی ایسے ہی، ایسی باتوں پر تو لوگ مرنے مارنے پر اتر آتے تھے، اس لیے دادا جان نے بھی اسے مصلحت سمجھ کر ختم کر دیا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہونے لگی وہ مجھ سے سب کچھ بتایا کرتے تھے، یہ سب کیسے ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، جس طرح سے کرتے ہیں، 7 دن تک کہاں رکھنا ہوتا ہے، ایسے مریض کو کھانے کے لیے کون سی چیزیں دینی چاہیے، اسے کتنا پانی دینا چاہیے۔ میرے دادا مجھے سب کچھ بتا گئے تھے۔
میرے دادا جی مجھے سب کچھ بتاتے تھے۔ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ بن گئی اور ایک ڈاکٹر بن گئی۔ میرے دادا اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن ان کا سارا تجربہ میں نے اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیا، اور پھر میں نے اس کام کے لیے وہیں پر ایک بہت ہی اچھی سی جگہ بنوائی، اور اس جگہ کو میں نے صاف کروا کے یہاں پر ٹائلیں لگائیں اور اسے اے سی لگوائے، چھوٹے چھوٹے کمرے بنوائے۔ اس کام کو صرف 2 افراد ہی لگا سکتے ہیں۔ اس کام کو صاف ستھرا اور اچھے طریقے سے شروع کیا، اور یہاں پر نہ صرف مقامی لوگ بلکہ آس پاس سے بھی لوگ آنے لگے۔ وہ 7 دن کے لیے اپنے آپ کو ہمارے پاس جمع کروا دیتے ہیں، ان سے اسی کام کا بھی پیسے لیتے ہیں اور ساتھ ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا مریض آتا ہے جو پیسے نہیں دے پاتا تو ہم اس سے پیسے نہیں لیتے، اور یہ دیکھ کر میں واقعی حیران تھی کہ جو کام بڑی بڑی دوائیاں نہ کر سکتی تھیں وہ کام اس طریقے سے ہو جاتا تھا۔ سارے مسئلے ختم ہو گئے۔ میرے گھر والوں نے میرے بہت ہی مخالف کی تھی اور مجھے کہا تھا کہ واقعی کہتی تھی کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے میں یہ کام نہیں کروں، لیکن مجھے میرے دادا کی روایت کو لے کر چلنا تھا۔ میرے گھر والوں نے تو مجھے اس کام کے لیے پیسے دینے سے بھی انکار کر دیا، لیکن پھر پتہ چلا کہ میرے دادا اپنے حصے کی ساری جائیداد میرے نام کر کے گئے تھے۔ حالانکہ ان کے ساتھ پوتے بھی تھے، لیکن شاید وہ جانتے تھے کہ میں اس طرف چلی جاؤں گی، اور انہی پیسوں سے میں نے چھوٹا سا کام شروع کیا تھا، اور بے شک لوگوں کا فائدہ بھی ہو رہا تھا۔ جب اس سے لوگوں کو فائدہ مل رہا تھا تو پھر عمل کو روکنا نہیں چاہیے تھا۔ کچھ لوگ آج بھی اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ قانون بھی مجھے نہیں روک سکتا، اور کچھ اور بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ طریقہ علاج تو اس سے بھی خطرناک اور عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ سب اچھی بات ہے کہ جس چیز سے میں اتنی بری طرح ڈر گئی تھی اور کہ 7 سے 8 دن تک میری حالت غیر ہو گئی تھی، آج وہی میرا ذریعہ معاش بھی بن گئی ہے، اور اس ذریعے کو سکون بھی میں بہت زیادہ خوش اور مطمئن ہوں۔